جب علم حاصل کرنے کا معاملہ آیا تو 18 سال تک آپ جو ہے جیلان میں رہے. 18 سال کے بعد آپ نے اپنی والدہ کی اجازت لی اور بغداد کا رخ پکڑا. بغداد کی طرف علم حاصل کرنے کی غرض سے نکلے. کیا غرض سے نکلے؟ علم حاصل کرنے کی غرض سے. ماں نے سینے سے لگایا اور کہتے بیٹا عبد القادر تیری جدائی تو برداشت کر سکتے ہوں لیکن علم سے تو جدا ہو جائے یہ مجھے پسند نہیں. سبحان اللہ، کیا ماں تھی نا وہ. جدائی پسند ہے مجھے، تو مجھ سے دور رہے پرواہ نہیں، لیکن علم سے تو دور رہے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. کیسی پرورش کی رہے گی وہ عبد القادر کی ماں نے، پیران پیر کی. آج ہمارے بھی بچے ہے نا، ہمارا بچہ کہے تو ہمارے بچے کے پہلے ماں باپ کی تیاری نہیں 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 جانا نہیں جانا. کہیں تو مولانا بن گیا تو مولانا کے بعد جا کر، کہیں تو نے داڑھی رکھ لی تو، کہیں تو ٹوپی پہننے لگ گیا تو تجھے نہیں بننا، مولانا نہیں بننا، حافظ نہیں بننا، عالم نہیں بننا، تجھے کچھ اور بننا ہے. لیکن یاد رکھیے ایمان والو، ہم دنیا کی پڑھائی سے انکار نہیں کرتے لیکن ساتھ ہی ساتھ دین کی پڑھائی ہونا بہت ضروری ہے. تبھی جا کر کے ہماری زندگی اللہ رسول کے راستے پر چل سکتی ہے. ورنہ ہم نے صرف دنیا 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 ہی کرتے رہے تو سمجھ لیجئے دنیا کا بھی گھاٹا ہماری تقدیر میں ہے اور آخرت کا بھی گھاٹا ہماری ہی تقدیر میں ہے. علم بھی پڑھو، بچوں کو علم بھی پڑھاؤ، بچوں کو ایجوکیشن بھی دو، بچوں کو دین میں بھی پرفیکٹ کرو، بچے کو دنیا میں بھی پرفیکٹ کرو. ہمارا بچہ دین اور دنیا لے کر چلے تو انشاءاللہ تعالی دنیا سے بھی فائٹ کر سکتا ہے اور دین کی بھی عبادت اور رہنمائی اور خدمت کر سکتا ہے. علم کی کمی ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے مسلمان صراط مستقیم سے دور ہیں. صرف نام مسلمان کا ہے لیکن انہیں اسلام کیا وہ معلوم نہیں، غوث پاک کیا وہ معلوم نہیں، غریب نواز کیا وہ معلوم نہیں، رسول کیا وہ معلوم نہیں، رمضان کیا وہ معلوم نہیں، حج کیا وہ معلوم نہیں، زکوٰۃ کیا وہ معلوم نہیں، اللہ کیا چاہتا ہے وہ معلوم نہیں. اسے کچھ علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ صراط مستقیم سے دور جا چکا ہے. ایسے لوگوں کو ایمان والو آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں کہ علم کی مجلس میں لایا کریں تاکہ اسے کچھ علم حاصل ہو. بہرحال 18 سال کی عمر میں پیران پیر بغداد کو نکلے. 7 سال تک بغداد میں علم پڑھتے رہے. کتنے؟ 7. 18 اور 7 25 سال تک آپ صرف علم پڑھتے رہے. علم آدھی زندگی سمجھیے، اگر 50 کی زندگی ہو تو آدھی زندگی تو غوث الاعظم کی علم پڑھتے ہوئے گزری. 25 سال میں آپ پائے تخت کے عالم بن گئے، لیکن پھر بھی آپ کے دل کو قرار نہیں، بے چین. مجھے وہ مرتبہ کب حاصل ہوگا جو میرے نانا جان عبداللہ سومئی کو تھا، یعنی روحانی. مجھے وہ مرتبہ کب حاصل ہوگا جو میرے ابا جان ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ کو حاصل تھا. مجھے وہ مرتبہ کب حاصل ہوگا جو میری اماں ام خیر فاطمہ کو تھا. اس طرف میں آپ نے ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد باطنی علم کی طرف رخ دیا اور پھر جا کر کے آپ جنگلوں بیابانوں میں کئی سال تک، میں نے آج جمعہ میں کہا 25 سال تک جنگلوں بیابانوں میں جا کر اپنے رب کی عبادت کرتے رہے. اور وہ عبادت ایسی تھوڑی تھی جیسے ہم نماز پڑھتے، نہیں، الٹا لٹک لٹک کر کے، سر نیچے پیر اوپر، بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے. بلکہ غوث الاعظم فرماتے ہیں کئی دن میں صرف پانی پیتا، کچھ نہ کھاتا، اور کئی دن پیڑ کے پتے جڑی بوٹیاں کھاتا اور پانی نہ پیتا. 25 سال تک جو شخصیت اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی روحانیت حاصل کرنے کے لیے اپنے زندگی کو کھپا چکا، تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ولایت کے مقام پہ فائز عطا فرمائے.
وہ 25 اور یہ 25، 50 سال تو غوث اعظم کے اسی کٹ گئے. ٹوٹل عمر غوث اعظم کی 91، 91 سال. 50 سال تو صرف علم حاصل کرتے اور اللہ کی روحانیت کو تلاش کرتے ہوئے گزر گئے. اس کے بعد کی زندگی پھر آپ نے دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے، لوگوں کو دین پڑھاتے ہوئے، لوگوں کو علم پڑھاتے ہوئے، لوگوں کو شریعت مصطفیٰ سکھاتے ہوئے، لوگوں کو ادب و احترام سکھاتے ہوئے، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے ہوئے، لوگوں کو جو ہے سچائی کا راستہ بتاتے ہوئے، اس کے بعد والی زندگی آپ کی.